السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 ہوگا انشاءاللہ، 69 اور 70۔ تو قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ۔ اتنے کا ہم ترجمہ پہلے سمجھ لیں۔ وَمَن اور جو کوئی، من آپ کو پتہ ہے اس کا معنی جو ہے، یُطِعِ اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی، یا کے معنی وہ، تو اطاعت کو یاد رکھنے کے لیے الف تو الف عین تھے۔ وَمَن یُطِعِ اللہ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ، مع الذین مع ساتھ، یہ ہم اردو میں بما اور ما دونوں بولتے ہیں۔ جب بما بولتے ہیں تو اس کے سے پہلے بے لگا دیتے ہیں، اور میم عین ما کے معنی ساتھ۔ خاص طور پہ جو درخواستیں لکھی جاتی ہیں ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ باقی ڈاکومنٹس باقی ڈاکومنٹس۔ الذین ان لوگوں کے جو انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، انعم انعام کیا۔ اگر اس کو دیکھیں تو الف نون عین میم اور درمیان میں الف لگا دیں، میم سے پہلے تو انعام بن جائے گا۔ علیہم ان پر، علیہم من النبیین نبیوں میں سے، نبی کی جمع نبیین، والصدیقین اور صدیقین سچے، صدیق جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والشہداء اور شہداء شہید کی جمع، والصالحین اور صالح لوگ نیک لوگ، وحسن اور بہت خوب، حسن کو یاد رکھنے کے لیے احسن، حسن وغیرہ، خوبصورتی، یہ لفظ یاد رکھیں۔ اولئک وہ لوگ، رفیقا رفاقت کے لحاظ سے، ساتھ کے لحاظ سے، رفیق ساتھی کو کہتے ہیں، ہم رفقا کار کہتے ہیں ساتھیوں کو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، سچوں میں، صدیقین میں سے، اور شہداء میں سے، اور صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ اور اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ بہت خوب
ہیں وہ لوگ رفاقت کے لحاظ سے بہت ہی خوب اور اچھے لوگ ہیں۔ ذالک الفضل، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ خوب علم والا، علیما عین لام میم علم، خوب جاننے والا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ خوب جاننے والا کافی ہے۔ بہت آسان سبق ہے آج کا، تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آیت نمبر 69 پہ آ جائیں۔ اس میں پھر وہ بہت کامن اور جنرل اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو اسلام کا پلر ہے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، اور جس کے بغیر اسلام کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی۔ دوبارہ بات کو دہرائے دیتا ہوں کہ اللہ کی بات کہاں سے ملے گی؟ اگر ہم نے اللہ کی بات کو ماننا ہو، اللہ کی اطاعت کرنی ہو، اللہ کی فرما برداری کرنی ہو، تو کہاں سے ملے گی؟ وہ ہمیں اللہ کے قرآن سے ملے گی، کیونکہ یہ دین مکمل ہو چکا۔ اللہ ہم سے تو بات نہیں کرتا، اللہ کی باتیں، اللہ کی ارشادات، اللہ کے احکامات قرآن کے اندر ہیں۔ تو اگر آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے یا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا ہمارا رب کیا کہتا ہے۔ وگرنہ جیسے ہمارے کثیر مسلمان پڑھتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹ کر پڑھ گئے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ فائدہ نہیں دیتا۔ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ پھر وہی بات کہ اللہ کے رسول کی بات معلوم کرنی ہو تو کہاں سے ملے گی؟ وہ حدیث سے ملے گی۔ اب حدیث میں صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ضعیف اور کمزور اور موضوع گھڑی ہوئی بات ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہی نہ، یعنی آپ کی بات ہی نہ ہو، تو وہ کیسے پھر اس کی اطاعت کی جائے گی؟ نہ وہ اللہ کے رسول کی بات ہوگی، نہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ جو طریقہ بھی امت میں رائج ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو، اس کا متن جو ہے، اور وہ تقاضے پورے کرتی ہو کہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک واقعی پہنچے، ثقہ راوی ہوں۔ آگے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کے انعام سے پہلے ایک بات ضروری ہے۔ اب ہمیں دن کے 12 بجے کی طرح یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اگر ہم دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو کلمہ طیبہ کا جو ہم پڑھ کر وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کو مانا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مانا جائے گا، تو یہ بات جنت کی اور کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، درست بھی ہو سکتی ہیں۔ ہر کسی ولی کی بات کو، ہر کسی امام کی بات کو، ہر کسی مفکر اور محدث کی بات کو قرآن اور حدیث پہ پرکھا جائے گا۔ اگر اس سے میچ کرے گی تو بات درست ہوگی، اگر ان کے مخالفت میں آئے گی تو پھر وہ بات نہیں لی جائے گی۔ یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، اور ہمیں پوچھ بھی اسی کی ہونی ہے۔ قرآن میں بارہا کہا گیا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے بارے میں سنیے
آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہاں پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ یہ بھی اللہ کے انعام کے بعد، اللہ کی رحمت کے بعد، اللہ کے فضل کے بعد ہی جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ کا انعام نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو، تو کوئی مخلوقات میں سے کوئی بڑے سے بڑا انسان، نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوتا، تو وہ اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہر کوئی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے سامنے آپ کی زندگی اور دن رات تھا، آپ کی محنت اور مشقت تھی، دین کے لیے قربانی تھی۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ اور یہ صحیح حدیثوں کا مطلب ہے، مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک نعمت کو جو ہمیں دی گئی ہے وہ رکھے گا، دکھائے گا، تو جس کسی کی نیکیاں پہاڑ کو بھی بوجھل کر دیں گی، پہاڑ بھی دب رہا ہوگا اس کی نیکیوں سے، اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ تو جب ایک نعمت اللہ ان کے مقابلے میں لائے گا تو وہ نیکیاں کم نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کے انعام کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ جی ہم بھی تجھ سے تیری رحمت اور تیرا انعام مانگتے ہیں تاکہ ہم بھی جنت میں نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہم بھی ہوں۔ تیری رحمت کے سوالی ہیں۔ تیرے پیارے رسول کا فرمان بھی ہے کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، فرشتوں کی مجلس میں اعلان کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی اعلان فرما دے، آمین۔ تو بعد میں کر رہا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں کے ساتھ۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ جس کا عمل، جس کی سوچ، جس کی گفتگو سچی ہو اور سچ کا ساتھ دینے والا ہو، دوسری طرف بے شک اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تو وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ اور شہید کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اعمال سے، اپنی گفتگو سے، اپنے انداز بیان اور انداز سوچ سے یہ ثابت کر دے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ہمیں، میں اس پہ عمل پیرا ہوں، اور اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے اس کے لیے تو جان کو بھی قربان کر دے، یہ ہوتا ہے شہید۔ اور صالح نیک لوگ، ان کا ساتھ اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں ہر بات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ انعام بہت بڑا ہے، اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ بہت ہی خوب ساتھ ہے ان لوگوں کا رفاقت کے لحاظ۔ اگر ان کے ساتھ بندے کا حشر ہو تو کتنا خوش قسمت انسان ہے۔ اور کئی لوگ ہوں گے جیسے بے نماز لوگوں کا حشر جو ہے وہ نمرود اور حمان، اور ان کے ساتھ ہوگا برے لوگوں کے ساتھ، شداد کے ساتھ۔ اللہ ہمیں ان سے بچائے، آمین۔ تو یہ زندگی اللہ نے دی ہے، عقائد، نظریات اور اعمال کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لے آئیں تو دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی ان کا ساتھ دینا بھی اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ ساتھ نواز دے، اور کامیابی بھی اللہ کے فضل سے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے، اور اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کسی برائی سے بچ نہیں سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اللہ کافی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ کا در کافی ہے۔ اگر آپ اللہ سے چمٹے رہیں گے تو پھر اللہ کافی ہو جائے، اور جس طرح اللہ کے ساتھ کوئی گمان رکھے
اللہ پھر اسی طرح ڈیل کرتا ہے اس بندے کو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔